السلام علیکم۔ کوآپریٹو سوسائٹیز ایکٹ 1925 کے سیکشن 26، 27 اور 28 اور 29 فار دا اسسٹنٹ رجسٹرار کوآپریٹو سوسائٹیز کے لیے یہ ویڈیو بنائی جا رہی ہے۔ تو اس میں سیکشن 26 ہے، شیئرز اور انٹرسٹ ناٹ لائبل ٹو اٹیچمنٹ۔ اٹیچمنٹ کا مطلب ہوتا ہے لیگل سیزر آف پراپرٹی، یعنی کہ پراپرٹی کو گورنمنٹ کیا کر لیتی ہے، اپنے اختیار میں لے لیتی ہے اگر کوئی آدمی اپنے ڈیوز وغیرہ، لونز وغیرہ چکا نہیں پاتا، تو اس کو کہتے ہیں اٹیچمنٹ۔ تو شیئرز اور انٹرسٹ ناٹ لائبل ٹو اٹیچمنٹ۔ شیئرز اور اٹیچمنٹ، شیئرز اور انٹرسٹ اٹیچمنٹ کے لیے لائبل نہیں ہیں۔ تو یہ سیکشن کہتا ہے سبجیکٹ ٹو دا پروویژنز آف سیکشن 25 the share or interest of a member in the capital of a society or in any provident fund established under section 41 of this act shall not be liable to attachment or sale under any decree or order of a court of justice in respect of any debt or liability incurred by such member, and neither the official assignee under the Insolvency Karachi Division Act 1909 nor a receiver under the Provincial Insolvency Act 1920 shall be entitled to or have any claim on such share or interest۔ تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس کسی بھی ممبر کے شیئرز یا انٹرسٹ جو کسی سوسائٹی میں ہوتے ہیں وہ مندرجہ ذیل چیزوں کے لیے لائبل نہیں ہوتے، یعنی آپ کسی ممبر کے شیئر یا انٹرسٹ میں سے کٹوتی نہیں کر سکتے اور نہ ہی اسے سیل کر سکتے ہیں اور نہ ہی وہ اٹیچمنٹ کے لیے ہوتے ہیں۔ تو یہ سیکشن کہتا ہے سیکشن 25 کی شرائط کے تحت کسی ممبر کا سوسائٹی کے سرمایہ اور کسی بھی پروویڈنٹ فنڈ کا شیئر یا انٹرسٹ سیل یا پھر اٹیچمنٹ کے لیے لائبل نہیں ہوگا، یعنی ایسی صورت میں ممبر کے شیئر میں سے کچھ نہیں دیا جائے گا۔ سیکشن 41 کیا ہے؟ سیکشن 41 سوسائٹی میں پروویڈنٹ فنڈ کے قیام کے بارے میں ایکسپلین کرتا ہے۔ اچھا، یعنی کہ سیل یا پھر اٹیچمنٹ کے لیے کسی ممبر کا شیئر یا انٹرسٹ لائبل نہیں ہوگا، اور نہ ہی انسالوینسی کراچی ڈویژن ایکٹ 1909 کے تحت آفیشل اسائنی اور نہ ہی صوبائی انسالوینسی ایکٹ 1920 کے تحت ریسیور ایسے کسی شیئر یا انٹرسٹ کا حقدار ہوگا اور نہ ہی دعوے دار ہوگا۔ 27 ٹرانسفر آف انٹرسٹ آن ڈیتھ آف ممبر۔ اس صورت میں کیا ہوگا؟ ممبر کی ڈیتھ کی صورت میں اس کے جو انٹرسٹ ہے یا اس کے شیئرز ہیں وہ کس طرح سے ٹرانسفر ہوں گے۔ آن دا ڈیتھ آف اے ممبر آف اے سوسائٹی، such society may within a period of 1 year from the death of such member transfer the share or interest of the deceased member to a person or person nominated in accordance with the bylaws of the society. In duly admitted member of the society in accordance with the rules or the bylaws of the society, or if there is no person so nominated to such person as may appear to the committee to be the heir or legal representative of the deceased member, if duly elected a member of the society, or may pay to such nominee, heir or legal representative as the case may be,
a sum representing the value of such members' share or interest as ascertained in accordance with the rules or bylaws. یہ سیکشن کہتا ہے، سیکشن کا پوائنٹ 1 ہے، کسی ممبر کی ڈیتھ کے بعد 1 سال کے اندر اندر سوسائٹی اس ممبر کے شیئر یا انٹرسٹ کو سوسائٹی کے بائی لاز کے مطابق نامزد کسی ایک یا زیادہ اشخاص کو ٹرانسفر کرے گی۔ اگر کوئی شخص پہلے سے نامزد نہ کیا گیا ہو تو اس ممبر کے وارث یا لیگل ریپریزنٹیٹیو کو وہ شیئر یا ان کا جو انٹرسٹ ہے ادا کیے جا سکتے ہیں، لیکن وارث یا لیگل ریپریزنٹیٹیو کو سوسائٹی کا ممبر منتخب کر لیا جائے، اگر اس کو الیکٹ کر لیا جائے تو وہ ٹرانسفر ہو جائیں گے لیگل ریپریزنٹیٹیو کو یا وارث کو، بشرطے کہ، مگر شرط یہ ہے کہ اس طرح provided that such nominee, heir or legal representative, as the case may be, may require that payment shall be made by the society within 1 year from the death of the member of the value of the share or interest of such member ascertained as aforesaid. بشرطے کہ اس طرح نامزد شخص، یعنی جو نامینیٹڈ شخص ہے یا وارث ہے یا کوئی لیگل ریپریزنٹیٹیو ہے، وہ رقم حاصل کر سکتا ہے اس طرح سے کہ ادائیگی 1 سال کے اندر کی جائے گی۔ provided further that the nominee, heir or legal representative shall distribute the amount received by him among the heirs of the deceased، اور شرط یہ بھی ہوگی کہ وہ نامزد شخص یا وارث یا لیگل ریپریزنٹیٹیو جو بھی ہے وہ رقم مرحوم کے، یعنی جو ممبر وفات پا چکا ہے، اس کے ورثاء میں تقسیم کرے گا۔ اس سیکشن کا پوائنٹ 2 ہے، A society shall subject to the provisions of a section 25 and unless prevented by an order of a competent court pay to such nominee, heir or legal representative as the case may be all other monies due to the deceased member from the society۔ تو پارٹ 2 ہے، ایک سوسائٹی ایسے نامزد شخص یا وارث یا لیگل ریپریزنٹیٹیو کو تمام رقم ادا کر دے گی جو کہ مرحوم کو سوسائٹی کی طرف سے دی جانی ہوگی۔ اسی طرح نمبر 3 ہے، all transfers and payments made by a society in accordance with the provisions of this section shall be valid and effectual against any demand made upon the society by any other person۔ یہ تمام ٹرانسفرز اور ادائیگیاں، یعنی کہ ایک آدمی اگر وفات پا جاتا ہے، ایک ممبر، تو وہ جو ادائیگیاں ہیں اور وہ جو ٹرانسفرز ہیں، پراپرٹی کے ٹرانسفر ہیں، اس کے وارث یا لیگل ریپریزنٹیٹیو کو کیے جاتے ہیں، یعنی یہ تمام ٹرانسفرز اور ادائیگیاں جو سوسائٹی کرے گی وہ ویلڈ اور مؤثر ہوں گی۔ کس کے خلاف؟ تمام ڈیمانڈز کے خلاف جو کوئی شخص سوسائٹی سے کرے گا، یعنی کہ یہ ہر صورت میں ہوں گی، چاہے کوئی شخص سوسائٹی سے کوئی ڈیمانڈز کر رہا ہے اس کے اگینسٹ، تو اس کے خلاف یہ ٹرانسفرز اور ادائیگیاں ہمیشہ ویلڈ اور مؤثر ہوں گی۔ لائبلٹی آف پاسٹ ممبر۔ لائبلٹی کیا ہوتی ہے؟ وہ چیز جو ایک ممبر نے پے کرنی ہوتی ہے، اسے لائبلٹی کہتے ہیں۔ دا لائبلٹی آف اے پاسٹ ممبر فار دا ڈیٹس آف اے سوسائٹی۔ اب پاسٹ ممبر کیا ہے؟ ایک ممبر جس نے اس سوسائٹی کی ممبرشپ ختم کر دی ہے تو اس کو کہتے ہیں پاسٹ ممبر۔ اب اس پہ لائبلٹی کیا ہو سکتی ہیں؟ یعنی اس نے جو بقایا جات جو اسے پہلے پے کرنے تھے، یا اس نے جو قرض وغیرہ لیے ہوئے تھے،
سوسائٹی کی ممبرشپ ختم ہونے کے بعد بھی اسے وہ قرض واپس کرنے ہوں گے، لیکن اس کے لیے کیا شرط ہے؟ The liability of a past member for the debts of a society as they existed at the time when he ceased to be a member shall continue for a period of 2 years from the date of his ceasing to be a member. یعنی کسی پاس ممبر کی لائبلٹی اس قرض کے لیے جو اس نے سوسائٹی کو واپس کرنا ہوگا 2 سال تک برقرار رہے گی، یعنی 2 سال تک اسے ری پے کرنا پڑے گا، یعنی ایسی لائبلٹی برقرار رہے گی 2 سال تک، جس دن سے وہ سوسائٹی کی ممبرشپ چھوڑے گا اس کے بعد پھر 2 سال کے بعد کچھ اسے دینا نہیں ہوگا، یعنی یہ لائبلٹی نہیں رہے گی۔ 29 ہے لائبلٹی آف دا اسٹیٹ آف ڈسیزڈ ممبر۔ اسٹیٹ مطلب جائیداد، کہ ایک مرحوم ممبر ہے، یعنی وہ جو وفات پا گیا ہے ممبر، اس کی اسٹیٹ کی کیا لائبلٹی ہوگی؟ The estate of a deceased member shall be liable for the debts of the society at the time of his death for a period of 1 year. یعنی کہ اگر ایک ممبر وفات پا جاتا ہے تو اس کی جائیداد میں سے 1 سال تک تمام لائبلٹیز ادا کی جائیں گی اگر وہ سوسائٹی کا کسی طرح سے مقروض ہوگا، یعنی اس نے جو ڈیٹس لیے ہوں گے ان ڈیٹس کے لیے اس کی جو جائیداد ہے وہ لائبل ہوگی۔ تھینک یو سو مچ، پلیز سبسکرائب فار مور ویڈیوز۔